دیکھو شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لاسٹ ٹائم کا جواب میں نے 2-3 بار سنا. بھیجے ہیں وہ آپ اپنی زبان سے کہیں گے تو اچھا. میں وہی کہوں گا. الحمدللہ میں نے وہ 2-3 بار سنے جو آپ نے وہ جواب دیا تھا، اور میں بہت ہی زیادہ امپریس ہوں. مطلب ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آگے بیٹھ جائے اور سب لوگوں کا جواب دے. جب آپ کے پاس دلیل ہے تبھی آپ جواب دیتے ہیں، اور الحمدللہ سبھی کے آنسر کا جواب دیتے ہیں. بس تھوڑی سی یہ ہے ایک مطلب وہ کنفیوژن میرے پاس کہ اگر اہل الحدیث کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے، کسی فقہ کو مطلب جو 4 مشہور فقہ ہیں ان کو نہیں مانتے، تو ان کے پاس اصول کون سے ہیں جن سے وہ جو نئے مسئلے آتے ہیں وہ ان کا جواب کیسے وہ دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس اصول کیا مرتب کیے ہوئے ہیں؟ کیا وہ عوام نے مطلب یا علماء نے وہ اصول مانے ہوئے ہیں جن سے آپ وہ جواب دیتے ہیں؟ بس یہ میرا سوال تھا. دیکھیے بھائی اس سے جی شیخ آپ بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ بول لیں. نہیں آپ بولیں، اس کے بعد میں بولتا ہوں. آپ بولیں. جی دیکھیے اصل میں یہ جو بات ہے بار بار کہ ہم کئی مرتبہ واضح کر چکے ہیں کہ اہل حدیث کے بارے میں یہ بولنا کہ اہل حدیث کسی فقہ کو نہیں مانتے، یہ بات غلط ہے. ہم نے تو بار بار کہا کہ بھئی ہم ہر فقہ، تمام مکاتب جو معتبر مستند فقہ کے مکاتب فکر ہیں، جو مدرسہ فکر ہیں، جو اسکول آف تھاٹس ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور ان کے علاوہ بھی جو اسکول آف تھاٹس ہیں، اوزاعی اور سفیان ثوری اور بلکہ صحابہ سے متعلق جو اسکول آف تھاٹ ہے ان کو بھی مانتے ہیں. تو ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، یہ بات غلط ہے. ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہمارے یہاں جو دلیل ہے وہ ہم فقہی مکاتب فکر کو یا فقہی مدارس کو بطور تقلید فالو نہیں کرتے ہیں، بطور تحقیق فالو کرتے ہیں. یہ بات ہم اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہم ایک فقہ کی تقلید نہیں کرتے، باقی تمام فقہی مدارس کو، تمام مکاتب فکر کو، تمام مکاتب فقہ کو ہم مانتے ہیں. اچھا، جب جیسے ہم فروعات میں کس بنیاد پر ہم تفریق کرتے ہیں؟ دلیل کی بنیاد پر تفریق کرتے ہیں کہ فروعات میں جس کی دلیل زیادہ واضح ہے، زیادہ راجح ہے، جس کا بیان زیادہ قوی ہے دلیلوں کی بنیاد پر، اس کو مان لیتے ہیں. تو جو اصول ہمارا فروعات ہے، وہی جو اصول اور جو معیار ہمارا فروعات میں ہے، وہی اصول اور معیار ہمارا اصولوں میں بھی ہے. کہ اصولوں میں اولاً تو اصولوں میں آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ اختلاف جو ہے وہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کے بیچ میں، یعنی عام طور پہ شوافع، حنابلہ اور مالکیہ کے یہاں پر بہت سارے اصولی مسائل میں اتفاق ہے. یعنی جمہور ایک طرف ہیں اور اہل الرائے ایک طرف ہیں. جو جمہور اصولیین ہیں، یعنی جس میں شوافع، مالکیہ اور حنابلہ آتے ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اصول میں ان میں کم اختلاف ہے کہیں اختلاف، لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ اختلاف اتنا نہیں ہے آپس میں ان لوگوں کا آپس میں. البتہ ان جمہور کا اختلاف اہل الرائے سے یعنی احناف سے زیادہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اصول فقہ میں بنیادی طور پہ جو 2 مدارس ہیں، اس میں ایک مدرسہ ہے اہل الرائے کا اور ایک مدرسہ ہے اہل الحدیث کا، جس کو یہ لوگ متکلمین کی اصول بھی کہتے ہیں کہ یہ متکلمین کے اصول ہیں، یا اس کو شوافع کے اصول بھی کہا جاتا ہے. تو اصولوں میں اگر آپ نے اصولوں کی کتاب پڑھی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ اصولیین میں اس طرح کے 4 مکاتب کے بجائے بنیادی طور پہ اصول فقہ کے 2 بنیادی مکاتب فکر ہیں. یعنی ایک جمہور کا جس میں شوافع، مالکی اور حنابلہ آتے ہیں، اور ان کی اصول فقہ تقریباً ایک جیسے، اس لیے ان کی اصول فقہ عام طور پہ متکلمین کی اصول فقہ کہتے ہیں اہل الرائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امام شافعی سب سے پہلے انہوں نے اصول فقہ پر کتاب مرتب کی، اور امام شافعی نے جب اپنے اصول لکھ دیے تو اصولوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ان کے جو فروعات تھے وہ بھی آ گئے. تو جو شوافع ہیں ان کے پاس امام شافعی کے اصول بھی ہیں اور امام شافعی کے فروعات بھی تھے، یعنی ان کے فتاوی بھی تھے. احناف میں کیونکہ امام ابو حنیفہ نے اپنے اصول نہیں لکھے تھے، صرف ان کے فتاوی منقول تھے، تو احناف کو اپنے اصول مرتب کرنے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ پہلے انہوں نے امام ابو حنیفہ کے فتاووں کو دیکھا، پھر ان فتاووں سے اصول نکالے اور پھر ان اصولوں سے دوسرے فروعات نکالے. تو احناف کا ایک جو طریقہ ہے نا اصول کا وہ الگ ہے، باقی جمہور کا جو اصول کا طریقہ ہے وہ الگ ہے. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو طریقہ اور معیار فروعات میں ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھ کر کے ان کی بنیاد پر ترجیح قائم کرتے ہیں اور ہم کسی ایک متعین فقہ کو فالو نہیں کرتے. اسی طرح سے ہمارا جو طریقہ ہے وہ اصول فقہ میں بھی ہے. سارے امام شافعی کی اصول فقہ بھی ہمارے اصول فقہ ہیں، امام مالک کے اصول فقہ بھی ہمارے اصول فقہ ہیں، احناف کے اصول فقہ بھی ہمارے اصول فقہ ہیں، اور ان کے علاوہ صحابہ سے جو اصول فقہ مروی ہیں وہ بھی ہمارے اصول فقہ ہیں.
ہم ان سب کو مانتے ہیں. اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے کسی اصولی مسئلے میں تو وہ دلیلوں کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں. جیسے اب اصولوں میں بہت زیادہ اصولوں میں بہت زیادہ اختلافات ہوتے نہیں ہیں. عام طور پہ جو فقہی فروعات میں آپ اختلاف دیکھتے ہیں وہ اصولوں کی وجہ سے بہت کم ہوتے ہیں. ان اصولوں کی تطبیق پہ اختلاف ہو جاتا ہے کبھی کبھی. جیسے اصول تو سب کے یہاں پر یہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت ہے، یہ تو سب مانتے ہیں. لیکن اب اختلاف کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک امام تک ایک حدیث پہنچی اور ایک امام تک حدیث نہیں پہنچی. تو فروعات میں جو بہت اختلاف ہے نا، اصولوں میں وہ اختلاف اولاً تو ہے نہیں. اور دوسری بات کہ اگر اختلافات کہیں پر ہوئے بھی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی اصول ایسا ہے جو دلائل کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، تو اس کو نہیں مانتے. جیسے جو ہے بعض اصولی مدارس میں یہ ہے کہ مرسل حدیث کو حجت مانا جاتا ہے. ہم مرسل حدیث کو حجت نہیں مانتے، کیونکہ جو ہے دلیل کا تقاضا یہی ہے کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہونی چاہیے. تو اگر مرسل حدیث کیونکہ بسند صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، اس میں انقطاع ہوتا ہے، تو اس معاملے میں جن لوگوں نے مرسل تابعی کو حجت مانا ہے ان کی بات ہم نہیں مانتے. ایسے ہی اصطلاحات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نارمل جو اصطلاحات ہیں، جیسے احناف اور جمہور کے یہاں پہ اختلاف ہے کہ کیا وہ جو ہے وہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فرض کے لیے قطعی دلیل ہونا ضروری ہے اور واجب جو ہے وہ ظنی دلیل سے ثابت ہوتا ہے. اب ہم قطعی اور دلیل ظنین کا جو فرق کرتے ہیں احناف، ہم وہ فرق نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بھئی قطعی اور ظنی دلیل تو بعد میں آ کر کے بنی نا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث صادر ہوئی تھی تو وہ تو صحابہ کرام کے لیے قطعی یا ظنی نہیں تھی. تو یہ جو فرق کرتے ہیں قطعی اور ظنی میں، یہ تو اگر کیونکہ دین جو اللہ کے رسول کے صحابہ کے زمانے میں تھا وہ ہمارے زمانے میں بھی ہے، تو بعد کے دور میں قطعی اور ظنی کا فرق کیسے کر سکتے ہیں جبکہ یہ تو سندوں کی وجہ سے ہوا ہے. اور جب یہ سندیں نہیں تھی، یعنی اللہ کے نبی سے جب یہ حدیث صادر ہوئی تھی تب تو صحابہ کے لیے اس کا مرتبہ ایک جیسا تھا. تو اب احناف جو ہیں وہ دلائل میں قطعی اور ظنی کا فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو قطعی دلیل سے جس کی ممانعت ثابت ہو وہ حرام ہے، اور ظنی دلیل سے جس کی ممانعت ثابت ہو مکروہ تحریمی ہے. تو جہاں اصولوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن اصولوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دلائل کے اعتبار سے جس کی اصول زیادہ مضبوط ہے وہ لے لیتے ہیں، اور جہاں پر ہم کو دکھتا ہے کہ کوئی اصول ایسا بنا لیا گیا ہے، جیسے احناف کے یہاں پر یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی حدیث خلاف قیاس ہو اور اس کو روایت کرنے والا کوئی غیر فقیہ صحابی ہو تو اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا. اسی بنیاد پر یہ حدیث مسرات کو رد کرتے ہیں کہ حدیث مسرات جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آدمی اگر ایسی بکری یا ایسی اونٹنی خرید لے جس کے دودھ کو روکا گیا تھا اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا دودھ جو ہے زیادہ دینے والی ہے، اور پھر وہ خرید کے لے آیا. اب لے کے آنے کے بعد جب اس نے دودھ دہا تو دودھ دہنے کے بعد اس کو کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ بھائی اس کا تو دودھ روک لیا گیا تھا. اب اس نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو وہ اس کو واپس کر دے، اس اونٹنی کو یا اس گائے کو یا اس بکری کو، اور اس کے ساتھ ایک سا کھجور واپس کرے. ایک دم صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے. لیکن احناف اس کو نہیں مانتے. صحیح ثبوت کے ساتھ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے بنیادی طور پہ. احناف اس کو نہیں مانتے حدیث کو. کیوں نہیں مانتے حدیث کو؟ وہ کہتے ہیں یہ حدیث خلاف قیاس ہے. ان کے نزدیک یہ حدیث خلاف قیاس ہے کہ بھئی جب دودھ پیا تو کھجور کیسے لوٹا رہے، اور کم زیادہ دودھ پیا تو ایک سا کھجور کیسے لوٹا رہے، اور یہ دودھ روک لینا کوئی عیب تھوڑی ہے. تو اگر کوئی عیب ہوتا تو اس کو لوٹانے کا اختیار ہوتا، یہاں پر کوئی عیب تھوڑی ہے اس کا، تو اس کو خیار نہیں حاصل ہوگا. تو احناف کہتے ہیں کہ حدیث الگ نہیں بھی ثابت ہے. تو اچھا اب اس کو رد کرنے کے لیے وہ اپنا ایک اصول پیش کرتے ہیں. کیا اصول پیش کرتے ہیں؟ کہ حدیث خلاف قیاس ہے. اگر خلاف قیاس حدیث کو کوئی غیر فقیہ روایت کر دے، یعنی وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے، غیر فقیہ راوی ہیں، تو اگر کوئی غیر فقیہ راوی کوئی خلاف قیاس حدیث روایت کرے تو ایسے میں اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. اب احناف کا یہ اصول ہے، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے، اور ہمارے پاس اس کی معقول وجہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو پھر اس کو خلاف قیاس کہنا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی گستاخی کہ آپ حدیث کو کہہ دیں کہ خلاف قیاس ہے. قیاس تو آپ نے گڑھائے، بلکہ اللہ کے نبی کی ثابت شدہ حدیث کو عقل کی بنیاد پر رد کر دینا خلاف قیاس ہے. یہ مطلب عقل کی مخالفت یہ کہ رسول اللہ کی حدیث آ جا رہی ہے اور آپ اس کو خلاف قیاس کہہ کر کے رد کر دیں. تو اب اصول ہے احناف کا، لیکن ہم احناف کے اس اصول کو نہیں مانتے کیونکہ ہمارے نزدیک دلیلوں کی بنیاد پر یہ اصول غلط ہے.
کہ حدیث جو ہے وہ خلاف قیاس ہو سکتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی کو یہ کہہ دینا کہ یہ غیر فقیہ ہیں، اس وجہ سے ان کی خلاف قیاس حدیثیں نہیں قبول کی جائیں گی. تو اس طرح کے جو اصولی اختلافات ہیں، ان اصولی اختلافات میں بھی ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہم فروعی اختلاف میں کرتے ہیں، کہ اگر دلیلوں کی بنیاد پر اصول صحیح ہے، جیسے قرآن کا ثبوت ہے، سنت ثابت ہے، اجماع ثابت ہے، قول صحابی کے بارے میں جو تفصیلات ہے، استحساب، استحسان اور عرف کے مسائل، اسی طرح سے جو ہے وہ دلالت الفاظ سے متعلق جو اختلافات ہیں، عام، خاص اور مطلق، مقید، یہ ساری چیزیں، اس میں جو چیزیں دلیلوں سے ثابت ہیں اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور جو اصول دلیلوں کے مخالف ہیں اس کو ہم رد کر دیتے ہیں. واضح ہے؟ شیخ کفایت آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟ اب میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیے جو مسائل منصوص ہیں تو اس میں تو تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو اہل حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے اصول اجتہاد کیا ہے، چلو اس کو ایک طرف رکھ دیں، کم سے کم اس دعوت کی طرف تو آ جائیں جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ بھئی جہاں نص سری آگی، جہاں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی اصول اجتہاد پر بات تب ہوگی نا جہاں اجتہاد کی ضرورت ہو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جن مسائل میں نص سری آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، اور جو فقہی کتابیں کہتی ہیں لا اجتہاد مع النص، ٹیکنیکل طور پر یہ رول پیش کرتی ہیں لیکن اس کو فالو نہیں کرتے، پریکٹیکل اس کو نہیں اپناتے. یعنی ٹیکنیکل طور پر یہ بتاتے ہیں کہ لا اجتہاد مع النص، لیکن پریکٹیکل جب اس کو اپلائی کرنے کی بات آتی ہے تو یہ مقلدین بھاگ جاتے ہیں، یعنی اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ، عذر اور یہ وہ دنیا بھر کی عذر تلاش کر کے اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ بھیا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ اجتہاد کیسے کرتے ہیں، یہ سوال بعد میں، پہلے یہ تو اس کا جواب آپ دیجئے کہ یہ نصوص صریحہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہیں مقلدین. یعنی جس باب میں نص صریح آ گئی اس کو کیوں نہیں مانتے بندے. اس کی کئی مثالیں ہم اس سے پہلے پیش کر دی، جیسے جلسہ استراحت ہے، بین السجدتین جو ہے دعا پڑھنا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو نص صریح آپ کے سامنے موجود ہے، بخاری کی روایات موجود ہیں، صحیحین کی روایت موجود ہیں، لیکن تقلیدی دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں، نصوص صریحہ کی موجودگی میں اجتہاد کر رہے ہیں. تو پہلے یہ تو طے کیجئے، اس کا تو جواب ڈھونڈ کے آپ لائیے. ہم سے کہتے ہیں اہل حدیث اجتہاد کیسے کریں گے، ہم کہتے ہیں کہ آپ اتباع کیوں نہیں کرتے، جہاں اجتہاد کی ضرورت ہے وہاں قرآن حدیث کو کیوں نہیں مانتے. یہ بات ہوگی. دوسری بات رہی بات اجتہاد کی کہ بھئی اہل حدیث اجتہاد کیوں نہیں کرتے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو اصول اجتہاد ہیں، ایسا نہیں کہ مدون ہونے کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے، اس سے پہلے اصول اجتہاد نہیں تھے. صحابہ کے دور میں بھی اصول اجتہاد تھے، تابعین کے دور میں بھی اصول اجتہاد تھے. ان کی تدوین بعد میں کچھ لوگوں نے کی اپنے اپنے حساب سے. بعد میں کسی فن کے مدون ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس فن کا پہلے عملاً وجود نہیں تھا. جیسے نحو کا مسئلہ ہے، نحو کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہے نا، یہ علم نحو بعد میں مدون ہوا ہے. اب نحو کی کتابیں پڑھیں گے تو لکھا رہے گا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. پھر نحو کی کتابیں لکھنے سے پہلے کیا فاعل مرفوع نہیں ہوتا تھا؟ کیا فاعل مرفوع نہیں ہوتا تھا پہلے؟ تو بھائی یہ تو پہلے سے عربی زبان ان قواعد اصول پر چلی آ رہی ہے. ان اصول و قواعد کو بعد میں مدون کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں یا صحابہ تابعین کے زمانے میں بے قواعد بغیر نحو کے لوگ عربی بولتے تھے، ایسا تو نہیں ہے. یعنی وہ لوگ کوئی قاعدہ اور کوئی رول فالو نہیں کرتے تھے، ایسا تو نہیں ہے. تو ایسے اجتہاد کا مسئلہ ہے، یہ مقلدین کے لکھ دینے سے ان اصولوں کا جنم نہیں ہوا ہے. یہ اصول پہلے سے موجود تھے، صحابہ کے دور میں اصول موجود تھے، تابعین کے دور میں اصول موجود تھے. اور جو شخص درجے اجتہاد پر فائز ہوتا ہے، کامن سینس ہے کہ وہ سارے جو عام اصول ہیں سمجھتا ہے. جیسے ایک جگہ کوئی نص عام ہے، دوسری جگہ خاص ہے، مجمل ہے، مفصل ہے، مطلق ہے، مقید ہے. یہ ایک عام عالم بھی اس کو سمجھتا ہے. یہ جو بعد میں فقہی کتابوں میں اصولوں کو جو مدون کیا گیا، اس سے پہلے ایک عالم ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے. یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہے کہ ان ساری چیزوں کو رعایت کی جائے گی. تو جو جنرل اصول الفقہ ہیں جس میں سب کا اتفاق ہے، وہ تمہارے لکھنے سے پہلے سارے علماء کے ذہن میں ان کو فالو کرتے ہیں. اب جیسے یہ رول ہے نا کہ بھئی عام خاص، کہ کوئی دلیل عام ہے اور کوئی خاص بات آ رہی ہے، خاص، تو اس عام سے اس خاص کو الگ کیا جائے. جیسے قرآن میں ہے حرمت علیکم المیتہ، مردہ تم نہیں کھا سکتے ہو. حدیث میں مچھلی مر گئی تو کھا سکتے ہیں. تو بھائی اس سے تخصیص تو ہر کوئی عالم کرے گا نا. تو یہ بھی تو اصول اجتہاد ہے. اس کو کون نہیں فالو کرتا ہے؟ اس کے لیے کیا تقلیدوں کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے؟
یعنی جو کامن اصول ہیں اصول اجتہاد ہے، یعنی جو قرآن پڑھتے ہی حدیث پڑھتے ہی قرآن و حدیث کے طلبہ کو ان کے علماء کو خود بخود وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہے، ان کو تقلیدی کتابوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عالم ان کو خود جو ہے سمجھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگوں نے بھی جیسا کہ شیخ طرفار نے وضاحت کیا کہ اصول اجتہاد کو مدون کیا ہے، اصول فقہ مدون کیا ہے، اس میں بھی اہل الحدیث سب پر نظر رکھتے ہیں، سب سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن کسی بھی اصول چاہے فقہ حنبلی کا ہو چاہے فقہ حنفی کا ہو، اگر وہ غلط ہے تو غلط ہے، اس کو فالو نہیں کرتے۔ جیسے فقہ حنفی میں یہ بات ملتی ہے کہ بھائی وہ خبر واحد سے آپ تخصیص نہیں کر سکتے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اب اس اصول کو جو فقہ حنفی فالو کرے گا کہاں ٹھوکر کھائے گا۔ اور فقہ حنبلی میں پرانے جو فقہ حنبلی کے جو پرانے لوگ ہیں ان کی کتابیں آپ دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث یہ قیاس پر مقدم ہے۔ اب متاخرین نے اس کی ایک تعویل کی ہے، اچھا بہت سارے متاخرین حنابلہ اس کو نہیں مانتے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی تعویل کی ہے کہ بھئی وہ امام احمد رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہ ضعیف حدیث قیاس سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسن، یعنی جو حسن حدیث ہے، یعنی ضعیف مل کے کہیں مل کے حسن لغیری بن جاتی ہے تو وہ امام احمد رحمہ اللہ کی مراد ہے، نہ کہ ایک دم ضعیف جو متروک ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ لیکن امام احمد رحمہ اللہ کی جو اپنی وضاحت ہے وہ اس جو ہے تطبیق کے اس توضیح کے خلاف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی نے اصل میں ایک بیک گراؤنڈ میں بات کہی ہے، کچھ لوگوں نے امام احمد رحمہ اللہ سے کہا کہ ہم ایسے علاقے میں جہاں اہل الحدیث ہے اور اہل الرائے ہے، تو اہل الرائے سے اور ہمیں فتویٰ پوچھنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی ایریا میں ہیں اور ہمیں بہت زیادہ علم نہیں ہے تو مسائل پوچھنے پڑیں گے۔ تو اہل الحدیث ہے لیکن اہل الحدیث کے علماء نہیں ہیں، یعنی ماہرین نہیں ہیں، اور اہل الرائے ہیں وہ ماہرین علماء ہیں۔ تو ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا تو ہم کس سے پوچھیں؟ یہ اہل الحدیث جو عام لوگ ہیں ان سے پوچھیں یا اہل الرائے سے پوچھیں جن میں ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے پوچھا کہ ایسے لوکیشن پر اور ایسی حالت میں بھی تم اہل الحدیث سے جا کے پوچھو، کیوں؟ کیونکہ ضعیف حدیث قیاس سے تو بہتر ہی ہے۔ یعنی اگر یہاں اہل حدیث غلطی کرے گا فتویٰ دینے میں تو غلطی کیا ہوگی کہ کوئی ضعیف حدیث پہ یعنی تحقیق نہیں کر پائے گا، ضعیف حدیث پہ فتویٰ دے گا آپ کو، لیکن ادھر جاؤ گے تو رائے قیاس سے فتویٰ دے گا۔ تو اس رائے قیاس پر جو مبنی فتویٰ ہوتا ہے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اہل حدیث کے پاس جائے، غلطی نہیں کرے گا تو جو ہے اس سے بہتر ہوگا۔ یہاں اصل میں اصول اجتہاد یعنی اصول اجتہاد ہی کی بنا پر امام احمد رحمہ اللہ کا جواب تھا کہ ان کی ہر قیاس کو جو بڑی ترجیح حاصل ہے اور اہل حدیث کا اتباع کو ترجیح حاصل ہے، تو یہاں اگر ٹھوکر بھی کھائے گا تو بہت ہوگا تو ضعیف حدیث پر آ جائے گا، وہاں تو رائے قیاس میں چلا جائے گا۔ تو یہ امام احمد رحمہ اللہ نے خاص پس منظر میں بات کہی ہے، لیکن حنابلہ نے کیا کیا؟ اس کو اصول بنا لیا۔ نہیں بڑی بڑی کتابیں لکھ کے رکھے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھ کے رکھے ہیں وہ لوگ اس مسئلے پہ، لیکن حنابلہ کا یہ اصول ہے ضعیف حدیث قیاس سے مقدم ہوگی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ مطلب ہے، دنیا بھر کی اس میں بحثیں ہیں، لیکن بہرحال حنابلہ کا جتنے لوگ بھی یہ اصول مانتے ہیں کہ ضعیف حدیث قیاس پر مقدم ہوگی، یہ حنابلہ کے یہاں جو اصول ہے جو بھی مانتے ہیں، جس تعداد میں بھی لوگ اس کے قائلین ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ایسے اصول اجتہاد کو ہم نہیں مانتے۔ تو چاہے حنفی کے کچھ اصول اجتہاد اگر غلط ہے تو ہم نہیں مانتے، ایسے ہم حنابلہ کے اصول اجتہاد اگر غلط ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایسے قواعد فقہیہ ہیں، بہت سارے فقہی قواعد ہیں جو بنا لیے گئے ہیں تاکہ آسانی استدلال میں آسانی ہو، استنباط میں آسانی ہو۔ ایسے قواعد میں بھی بہت سارے قواعد ہیں جو مختلف ہی ہیں، جو کسی صورت ماننے کے لائق نہیں ہے، تو ایسے قواعد فقہیہ کو ہم نہیں مانتے۔ تو اہل الحدیث کے پاس الحمدللہ اصول اجتہاد ہے، وہی اصول اجتہاد جو صحابہ کے سامنے تھا، وہی اصول اجتہاد جو تابعین کے دور میں تھا، وہی اصول اجتہاد جو اتباع تابعین کے دور میں تھا، اور حتیٰ کہ بعد میں جو مذاہب اربعہ نے جو خدمات انجام دیے اس میں بھی جو باتیں صحیح ہیں اس سے کون انکار کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اہل حدیث کو متون کرتے ہوئے کہ ان کے پاس اصول اجتہاد نہیں ہے، تو میری اس بات کا جواب دے کہ فقہائے صحابہ، فقہائے تابعین، فقہائے اتباع تابعین یہ کن اصولوں پر فتویٰ دیتے تھے، یہ کن اصولوں پر اجتہاد کرتے تھے؟ بتاؤ۔ اگر اہل الحدیث کے پاس اجتہاد کے اصول ہے ہی نہیں تو اللہ کے بندے جب مذاہب اربعہ کی پیدائش نہیں ہوتی، یہ تمذہب کی ڈیٹ آف جو برتھ ہے اس سے پہلے جو علماء تھے، فقہائے صحابہ، علماء صحابہ، فقہائے تابعین، ان کے پاس اصول اجتہاد کہاں سے تھے بھائی؟ ان کے فقہ کیسے استدلال کرتے تھے؟ ان کے علماء کیسے اجتہاد کرتے تھے؟ اگر ان کے علماء قرآن و حدیث پڑھ کے اور قرآن و حدیث پڑھنے کے ساتھ خود بخود جو اصول اجتہاد ایک عالم کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اگر صحابہ اس طریقے پہ اجتہاد کر سکتے تو علماء اہل حدیث کیوں نہیں کر سکتے میاں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟
اگر تم کہتے ہیں کہ علماء اہل حدیث کے پاس اصول اجتہاد نہیں ہے تو یہ کہنے کی ہمت کرو کہ صحابہ کے پاس بھی اصول اجتہاد نہیں تھے, تابعین کے پاس بھی اصول اجتہاد نہیں تھے. تو اہل حدیث کے پاس الحمدللہ صحابہ اور تابعین والے اصول اجتہاد ہیں, ان کی فقہ ہے, ان کا فہم ہے, اور اس کے بعد جتنے علماء نے دین کی خدمت کی ہے, اجتہاد کیا ہے, سب سے استفادہ کرتے ہیں. اور جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ بھئی اس مسئلے میں احناف کا جو اصول اجتہاد ہے یہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہے, یہ درست ہے, اس کو مانیں گے. اگر کہیں لگے گا کہ یہ حنابلہ کا جو اصول اجتہاد ہے, یہ انہوں نے جو مدون کیا ہے, لکھا ہے, یہ یقیناً بہتر ہے, اس کو مانیں گے. لیکن کسی کو لاک نہیں کریں گے, کوئی تقلیدی دنیا نہیں بنائیں گے. تقلیدی اور تمذہب کی دنیا ایسی ہے جس نے اپنے فتاوی بھی ایک کنویں میں بند کر دیے ہیں اور اصول اجتہاد بھی ایک کنویں میں بند کر دیے ہیں. یہ لوگ جب اجتہاد کریں گے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس میں فلاں امام احمد رحم اللہ کے قول کو چھوڑ دیا, امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو قول کو چھوڑ دیا, تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا قول چھوڑتے ہوئے بھی وہ اصول اجتہاد جو فقہ حنفی کے ہیں ان سے باہر نہیں جاتا. یعنی وہ قول چھوڑتے ہوئے بھی بندہ جو اصول اجتہاد احناف کے ہیں اسی دائرے میں رہتا ہے, یعنی اجتہاد بھی کرتا. تو اسی لیے کہتے ہیں مجتہد فی المذہب, یعنی اس مذہب کی کنویں میں بیٹھ کر ہی اجتہاد کرتا. تو یہ کام حنبلی بھی کرتا ہے, یہ کام حنفی بھی کرتا ہے, یہ کام مالکی بھی کرتا ہے, یہ کام شافعی بھی کرتا ہے. اہل الحدیث کا کیا ہے؟ اہل الحدیث کا کوئی بند اور لاک اصول اجتہاد نہیں ہے. اہل حدیث صحابہ کے اصول اجتہاد, تابعین کے اصول اجتہاد, اتباع تابعین کے اصول اجتہاد, اسی طرح سے مذاہب اربعہ کے اصول اجتہاد, اس کے علاوہ جس کی دوسرے جو علماء ہیں, چاہے وہ جن کو یہ ظاہری کہتے ہیں, امام ابن حزم رحم اللہ, امام داؤد رحم اللہ, یا امام سفیان ثوری رحم اللہ, امام جو تفسیر کے مفسر ہیں امام طبری رحم اللہ, یہ تمام ان سب کے پاس بھی اصول اجتہاد ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا وسیع دائرہ ہے, بلکہ جتنے اصول اجتہاد اہل الحدیث کے پاس ہیں اتنے اصول اجتہاد کسی کے پاس نہیں, کیونکہ اہل الحدیث نے سب جگہ سے کلیکٹ کیا ہے, احناف سے بھی, شوافع سے بھی, حنابلہ سے بھی, مالکیہ سے بھی, اور اسی طرح سے ظاہریہ سے بھی, اسی طرح جو دیگر جو ہے فقہاء ہیں جو مجتہدین مطلق ہے, سفیان ثوری رحمہ اللہ, اسی طرح سے امام طبری رحمہ اللہ, ان سب کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے یہاں اصول اجتہاد ہوتے ہیں. جی شیخ جس استاد کے پاس میں پڑھتا ہوں نے پہلے دن ہمیں یہ سکھایا کہ نص پہ کوئی اجتہاد نہیں کیا جاتا, اور آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وہ یہ بات تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں لیکن پھر اس بات کو چھوڑ کے نص پہ بھی اجتہاد کرتے ہیں. کیا آپ یہ صحیح میں ہوتا نہیں؟ میں پروف کر رہا ہوں بھائی, صحیح بخاری کی حدیث سے صحیح بالاجماع. آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی. جیسے آپ نے بتایا کہ اگر اہل الحدیث کے پاس کوئی اصول مرتب نہیں کیے ہوئے تو صحابہ کے پاس بھی جیسے نہیں تھے, وہ بات مجھے بالکل کلیئر ہو گئی آپ کی بات. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصول کے اندر رہتے ہیں, ایسا نہیں کہ بغیر صحابہ نے بغیر اصول کی اجتہاد کیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں وہی مطلب جیسے ان کے پاس بھی کوئی ایک فقہ نہیں تھی, ایک فقہ کے اندر وہ بند نہیں تھے, ویسے اہل الحدیث اصول اجتہاد کی ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. موطا کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سمندر کی مچھلی کھانا جو مر گئی کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, سمندر کا شکار جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. انہوں نے کہا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن کی ایک آیت پڑھ کے یا کچھ آیتیں ان کے ذہن میں تھی, اس کی روشنی میں کہا, لیکن گھر گئے مراجعہ کیا, مصحف دیکھا, کچھ اور آیتیں پڑھی تو ان کو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں یہاں پہ تخصیص بھی ہے. پھر اپنے ایک غلام کو کہا کہ جاؤ ان کو بتا کے آؤ کہ یہ چیز جائز ہے, یہ درست ہے. تو ایک بات پہلے کہی, بعد میں جب انہوں نے ساری آیتوں کو ملا کے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے جب ملایا تو فوراً ایک اصول اختیار سامنے آیا نا کہ یہ ایک آیت ہے تو ایک ساتھ یہ بھی آیت ہے, تو ہم دونوں کو یعنی عام خاص مطلق مقید سب کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دینا پڑے گا نا. تو صحابہ سب کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دیتے تھے. یہ اصول اجتہاد ہر مجتہد فالو کرتا ہے, یعنی ہر مجتہد کے پاس اصول اجتہاد ہوتے ہیں, اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بخود اس کے پاس جو ہے اصول اجتہاد ہوتے ہیں. آپ ایک بچے کو, میں کہتا ہوں آپ ایک چھوٹے سے بچے کو کسی اچھی عربی بولنے والے کے یہاں ڈال دیں پیدا ہوتے ہی, یعنی ایسی فیملی سعودی عرب میں کہیں پہ بھی جو خالص عربی بولتے ہیں, فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں, اس بچے کو ڈال دیں اور والدین ہمیشہ عربی ہی بولتے ہوں, یہ بچہ بڑا ہو کے عربی ہی بولے گا, گھر سے کوئی نحو کی کتاب نہ پڑھے, کوئی صرف کی کتاب نہ پڑھے, پھر بھی عربی کیسے عربی بولے گا بغیر نحو سے پڑھے ہوئے؟ وہ پریکٹس یعنی پریکٹیکل اس کے پاس ہے عربی. تو ایسے صحابہ تابعین یہ جب قرآن پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, تو قرآن حدیث صرف جو ہے تفقہ نہیں سکھاتا ہے, اصول اجتہاد بھی سکھاتا ہے. جب آپ ایک جگہ قرآن کی آیت پڑھیں گے
اور دوسری جگہ اسی سے جڑی ہوئی اسی سے منسلک کوئی اور اسی ٹاپک کی کوئی اور آیت پڑھیں گے جس میں کوئی وضاحت ہوگی تو خود بخود آپ کو 2 آیت کا فہم بھی ملے گا اور اصول اجتہاد بھی ملے گا آپ کو. ایسے حدیث بھی آپ جیسے پڑھتے جائیں گے کثرت حدیث آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو حدیث کی فقہ بھی نصیب ہوگی اور ساتھ میں یہ حدیث آپ کو اصول اجتہاد بھی سکھائیں گے. شیخ آپ نے وہ اس کا جواب نہیں دیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جملہ دیکھیں الجرح والتعدیل میں صحیح سند سے منقول ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے مناظرہ کیا امام شافعی رحمہ اللہ سے. کیا کہا کہ اپنے امام کو یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو برتر ثابت کرنا چاہتے تھے امام مالک سے. تو امام مالک امام شافعی کے استاد تھے. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ قرآن کے سب سے زیادہ جانکار ہمارے امام مالک ہے یا آپ کے امام ابو حنیفہ؟ تو امام محمد رحمہ اللہ نے کہا کہ بھئی قرآن کے سب سے زیادہ جانکار آپ کے امام میں یعنی امام مالک رحمہ اللہ. اب قرآن سے مراد صرف آیتیں نہیں آیت متعلقہ تفاسیر سب کچھ اس لیے سب سے زیادہ جانکار ہے امام مالک رحمہ اللہ. دوسرا سوال کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ اچھا یہ بتاؤ حدیث کے سب سے بڑے جانکار ہمارے امام مالک رحمہ اللہ ہے یا آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ؟ امام محمد رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ آپ کے امام مالک رحمہ اللہ. تو امام محمد کے بھی امام تھے. کہا امام مالک رحمہ اللہ یہ حدیث کی زیادہ جانکار ہیں. پھر تیسرا سوال کیا جو آثار صحابہ ہیں اقوال صحابہ ہیں اس کے بارے میں زیادہ جانکاری امام مالک ہمارے استاد کے پاس ہے یا آپ کے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کے استاد کے پاس. اب بچا قیاس جس کو آپ کہتے ہیں اصول اجتہاد. تو امام محمد رحمہ اللہ نے سوچا کہ اس میں جب اگر شافعی سوال کریں گے کہ قیاس اصول اجتہاد کی جانکاری زیادہ کس کے پاس ہے تو میں جھٹ سے کہہ دوں گا ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے چوتھا سوال کیا ہی نہیں. کیا کہا؟ اب بچا قیاس. انہوں نے کہا کہ قرآن ہو گیا قرآن کا ذکر ہو گیا حدیث کا ذکر ہو گیا آثار کا ذکر ہو گیا اب بچا قیاس. تو کہا جس کے پاس قرآن کا علم نہیں حدیث کا علم نہیں آثار کا علم نہیں وہ کہاں پہ قیاس کرے گا؟ وہ اجتہاد کیسے کرے گا؟ وہ استدلال کیسے کرے گا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے سمجھانا یہ چاہا کہ بھائی قرآن اور حدیث اور آثار یہی تو اصول اجتہاد سکھاتے ہیں یہی تو آپ کو قواعد فقہیہ بتاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اصول فقہ کو مدون کرنے والے امام شافعی رحمہ اللہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ اصول فقہ کے مدون کون ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ. اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ امام شافعی کی کتاب ہے الرسالہ. امام شافعی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اصول فقہ سکھائے سب سے پہلے اصول فقہ بتائے. یہ کہاں سے بتائے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کو اصول فقہ کس نے سکھایا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کس سے سکھایا تھا؟ قرآن و حدیث سے مستنبط کرتے ہوئے انہوں نے یہ اصول بتائے. ٹھیک ہے جی بالکل شکریہ شیخ. اچھا ایک بات میں اور اضافہ کرنا چاہوں گا. مفسر شیخ نے جواب دیا ہے کہ جو مقلد ہے اس کو اصل میں اصول فقہ کی ضرورت کیوں ہے؟ بھائی مقلد کو تو امام کے قول سے مطلب ہے نا. تو وہ تو اس کو جو کتب ظاہری روایہ ہیں جو اس کے امام کی فتوے کی کتابیں ہیں اس میں اس کو امام کا قول مل گیا. تو اب اس کو اصول کی ضرورت کیوں ہے؟ اصول اجتہاد کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کو اجتہاد تو اماموں نے کر دیا. اماموں نے اجتہاد کر دیا تو اب اس کو تو اصل یہ تھا کہ مجھے اپنے امام کا قول مل جائے تاکہ میں اس کی تقلید کروں. تقلید کرنے والے کو تو نہ تو دلیل سے کچھ لینا دینا ہے نہ استدلال سے کچھ لینا دینا ہے. اس کا اصل مطلب تو اقوال سے ہے نا کہ مجھ کو قول ملے تاکہ میں تقلید کروں. تو مقلد اصول فقہ کیوں پڑھتا ہے؟ جو نیا کوئی مسئلہ پیش آیا اس کا جواب دینے کے لیے. ہاں یعنی زیادہ سے زیادہ اس کو اصول فقہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی میں اپنے اماموں کا اصول جان لوں. دیکھیے اس میں بھی اس کا اصول فقہ پڑھنے کا مقصد اجتہاد کرنا نہیں ہے کیونکہ اجتہاد کے دروازے تو وہ پہلے سے بند کر چکا ہے. نہ اس کا اصول فقہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ معلوم کر سکے کہ یہ اصولوں پر کیا گیا اجتہاد صحیح ہے کہ غلط ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے امام کے قول کے بارے میں فیصل نہیں کر سکتا ہے کہ یہ قول صحیح ہے غلط ہے. اس کو تو اپنے امام ہی کے قول کی تقلید کرنا ہے.
تو جو مقلد اصول فقہ پڑھ رہا ہے نا، وہ اصول فقہ نہ تو وہ اس وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ اس کو خود اجتہاد کرنا ہے، نہ اس وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ اس کو اس اجتہاد کی بنیاد پر، ان اصولوں کی بنیاد پر جو اجتہاد ہوا ہے اس اجتہاد کے ذریعے سے اس کو معلوم کرنا ہے کہ یہ قول راجح ہے یا مرجوح ہے، صحیح یا غلط ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ اصول فقہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اپنے امام کے اجتہاد کو درست ثابت کر سکے کہ بھائی ہمارے امام ایسا نہیں کہ بغیر اجتہاد اور اصولوں کے انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے، ہمارے اماموں کے پیش نظر بھی، وہ ہمارے امام کے پیش نظر بھی اصول فقہ تھے۔ اور دوسرا یہ کہ بھائی ٹھیک ہے اصول فقہ کچھ ہم کو اپنے اماموں کے اصول مل جائے، کیونکہ جن اماموں میں اقوال جن مسائل میں ہے تو ان میں تو اقوال کی تقلید کرنی ہے، اور جن مسائل میں امام کا قول نہیں ملے گا اس میں بھی کھل کر کے اجتہاد نہیں کرے گا، وہ اس میں بھی وہ اجتہاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے امام کے اصولوں میں دائرے میں بند کر دے گا، وہ کہ اس میں بھی میں کھل کر کے سارے ائمہ، سارے فقہائے ائمہ اور سارے جو مکاتب فکر ہیں، مدارس فقہ ہیں، سب کے اجتہادات سے میں استفادہ نہیں کروں گا۔ میں تو مقلد ہوں، تو جیسے میں نے فروعات میں اپنے آپ کو ایک دائرے میں بند کر دیا ہے کہ میں فروعات میں اپنے امام کے قول سے باہر نہیں نکل سکتا ہوں، ویسے اصول فقہ میں بھی میں نے اپنے دائرے میں اپنے آپ کو ایک دائرے میں بند کیا ہے کہ نوازل میں بھی اگر اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو میں صرف اپنے امام ہی کے اصولوں پر اجتہاد کروں گا، اس سے باہر میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ تو مقلد کا اصول فقہ پڑھ کر کے کوئی خاص فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اب جو تقلید نہیں کر رہا ہے اہل حدیث، وہ جب اصول فقہ پڑھتا ہے تو وہ جو ہم نے بتایا آپ کو کہ وہ اصول فقہ اس لیے پڑھتا ہے تاکہ وہ تمام ائمہ کے جہاں اختلافی مسائل ہیں وہاں تمام ائمہ کے اصول اور اجتہادات کو پیش نظر رکھ کر یہ فیصلہ کر سکے کہ کس مسئلے میں کس کا اجتہاد اور اس اجتہاد سے نکلنے والا فتویٰ کس کا زیادہ قوی ہے اور کس کا کمزور ہے، کس کا راجح ہے اور کس کا مرجوح ہے، کس کا دلیلوں کے زیادہ موافق ہے اور کس کا دلیلوں کے خلاف ہے۔ تو آپ دیکھیں اصلی اصول فقہ سے استفادہ بھی عوام میں وہ کرتا ہے جس نے اپنے آپ کو تقلید کے دائرے میں بند نہیں کیا ہے، اور اس کے پاس جو بصیرت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے صرف ایک اماموں کو اصول نہیں پڑھا، اس نے تمام ائمہ کے اصول پڑھے ہوئے ہیں۔ تو جب اس نے تمام ائمہ کے اصول پڑھے ہیں تو جو اجتہادی صلاحیت ایک ایسے بندے کے اندر پیدا ہوگی جس نے تمام ائمہ کے اصول پڑھے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اجتہادی صلاحیت کسی مقلد کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ کیا امام مہدی بھی مقلد ہوں گے؟ اچھا ہاں ایک کیا امام نہیں سوال کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کے رد میں تو باقاعدہ امام شافعی، امام سیوطی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھی ہے۔ امام مہدی انشاءاللہ تعالی مجتہد ہوں گے، اور مجتہد تقلید نہیں کرتا ہے، تو کہ یہ الگ الگ، حالانکہ الگ الگ مکاتب فکر کے لوگوں نے دعوے کیے ہیں۔ احناف کا دعویٰ ہے کہ امام مہدی حنفی ہوں گے، ہاں انشاءاللہ تعالی، اور اہل حدیثی ہوں گے۔ جب حدیث کی اتباع کرنے والے کو اہل حدیث کہتے تو اہل حدیثی ہوں گے۔ ہر الگ الگ فقہ کا، الگ الگ فقہوں کا تقلید کرنے والوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ان کے مسلک کو فالو کریں گے۔ حتیٰ کہ امام حضرت عیسیٰ کے بارے میں دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ حنفی فقہ کو فالو کریں گے۔ آپ کو حنفی کتابوں میں ایسی بھی مثالیں مل جاتی کہ فلاں فلاں صاحب نے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ سے بتانے کے بذریعے خواب جو ہے وہ علم حاصل کیا، اور اس کے بعد اتنی کتابیں لکھے اور اس کو دریا میں پھینک دیا ہے، اور پھر جب امام مہدی آئیں گے یا حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کتابوں کو نکالیں گے، پھر اس کے مطابق وہ فقہ نافذ کریں گے، تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی جو فقہ ہوگی وہ حنفی فقہ ہوگی۔ اس طرح کے دعوے تو ہر کسی نے کیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو منہج اہل حق ہے اسی منہج اہل حق کی اتباع امام مہدی بھی کریں گے اور امام شافعی بھی امام حضرت عیسیٰ بھی کریں گے۔ اور منہج حق کیا ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع کی جائے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی قرآن و سنت کے متبع ہوں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو اصول فقہ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو اصول فقہ انہوں نے بنائے ہیں ان میں بھی بہت دفعہ ان کا مقصد امام کی تائید اور حدیث کا جواب پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی ایسے اصول فقہ جن کا یہ مقصد ہو اور جو اس لیے بنائے ہوں ان کی ضرورت ہی کیا اہل حدیثوں کو۔ جیسے مثال کے طور پر ان کا ایک اصول ہے کہ امام کا فتویٰ جو ہے، جیسے بھی سرفراز بھائی نے ذکر کیا نا کہ غیر فقیہ کی روایت ہو اور خلاف قیاس ہو تو قابل قبول نہیں ہے، یہ بھی جو ہے حدیث کا جواب پیدا کرنے کے لیے اصل اصولاً یہ فقہی اصول ہے ہی نہیں، یہ فقہی اصول ہے ہی نہیں، یہ حدیث کا جواب پیدا کرنے کے لیے ہے اور اپنے امام کو مدلل کرنے کے لیے ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اصول بھی کہ امام کا فتویٰ تصحیح للحدیث، فتویٰ الامام تصحیح للحدیث، کہ امام کا فتویٰ جو ہے کسی حدیث کی تصحیح ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟
ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو مدلل کرنا ہے، اور حدیث اگر کہیں امام کے خلاف آ گئی ہے تو اس کا جواب دینا ہے. تو اصول فقہ میں ایک بڑا حصہ، خاص طور پہ ہمارے جن سے ہمارا سامنا ہے احناف بھائیوں کا، ان کا ایک بڑا حصہ اصول فقہ کا تو حدیثوں کا جواب پیدا کرنے کے لیے ہے، یا امام کو کسی طرح مدلل کرنے کے لیے ہے. اصولی طور پہ وہ اصول نہیں، اصولی طور پہ وہ اصول نہیں. بلکہ اصول کرخی میں یہ چرخی بھی چلائی گئی ہے کہ کل آیت او حدیث یخالف قول امامنا فهو منسوخ او مؤول. تو یہ جو پوری صراحت اس طرح، اس کچھ الفاظ میں زبانی بول رہا ہوں، ادھر ادھر الفاظ ہو سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں کہ بھئی ہر آیت یا ہر حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے یا ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے وہ منسوخ ہے یا مؤول ہے. اب یہ اصول کرخی میں کیا کر رہا ہے بھائی؟ یہ پورا اصول، یہ اصول اجتہاد ہے، یہ ان کے ہاں اصول اجتہاد ہے بھائی، کہ اگر حدیث آ بھی گئی تو اس کی آپ کو تعویل، آیت بھی آ گئی تو تعویل کرنا ہے، حدیث بھی آ گئی تو تعویل کرنا ہے. ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے امام کے خلاف آ گئی تو اس کی کوئی نہ کوئی تعویل ہی کرنا ہے. تو یہ کون سے اصول اجتہاد ہے بھائی؟ یہ جس بندے نے لکھا، یقیناً کچھ ایک طبقہ تو ہوگا نا جس کو مانتا ہے، جس کی یہ ذہنیت ہے. تو یہ فساد مچایا ہے نا تقلیدی دنیا نے. جزاک اللہ خیرہ. بہت ہی بہترین ڈسکشن تھا. ایک میں سمجھتا ہوں ایک اچھے لیول تک ڈسکشن ہوا. اور میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، بیک سٹیج ایک بھائی آئے تھے جنہوں نے کہا کہ میں تقلید پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، پھر وہ غائب ہو گئے. مجھے ایسا لگا کہ ان کو لگتا ہے جواب مل گیا ہوگا، اسی لیے چلے گئے. شکریہ، مجھے بھی جواب مل گیا انشاءاللہ. آپ اپنا بتائیں، آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ جی بھائی صاحب نے کہا ان کا تذکرہ سن لیجیے. الحمدللہ. تقلید سے متعلق جو آپ کے شبہات تھے یا تمذہب سے متعلق، تو شبہات ختم ہو گئے آپ کے؟ الحمدللہ بہت حد تک ختم ہو چکے ہیں. بہت حد تک. کیونکہ دراصل آپ نے جو یہ بات کہی نا شیخ ابھی، کہ جو نصب اجتہاد والی بات جو آپ نے کہی بھی، کہ نصب اجتہاد کیا جاتا ہے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ نصب اجتہاد نہیں کیا جائے گا، لیکن بعد میں نصب اجتہاد کیا جاتا ہے. وہ بات قبول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. وہ جو فقہی کتابوں میں ہے نا، لا اجتہاد مع النص، یہ جو اصول ہے، یہ ٹیکنیکل طور پہ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فالو نہیں کرتے، اس کے امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جہاں مذہب پر آنچ آتی ہے، جہاں تعصب کی رگ پھڑکتی ہے، تو وہاں اس کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، وہاں بالکل بھی اس کا خیال نہیں کرتے، اور نص سے سری ہونے کے باوجود بھی اجتہاد ترک نہیں کرتے. آپ بتائیں نا، ابھی جو میں نے اصول کرخی کی چرخی سنائی چلائی آپ کے سامنے، وہ کیا ہے کہ کل آیت او حدیث، ہر آیت یا حدیث ہمارے مذہبی امام کے قول کے خلاف ہو تو مؤول ہے. تو آپ اس کی کوئی تعویل کریں گے، نص سے سری کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر دیتے ہیں. نص سے سری کی، جیسے میں حنفیوں کی مثال دوں، احناف کی مثال دوں. ابھی کسی اسٹریم میں ایک شخص آیا تھا، اس نے وہ حدیث پیش کی تھی ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کے لاسٹ میں ذکر ہے تورک کا، کہ آپ نے پاؤں سائڈ سے نکال کے آپ نے ران پہ آپ بیٹھے تھے. تو حنفی دنیا کیا کہتی ہے کہ یہ دیکھیے نص سے سری ہے، حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں، اور نص سے سری ہے. اب اجتہاد کی کوئی گنجائش ہے نہیں ہے. اب اگر اپنے جو احناف کا اجتہاد کیا ہے کہ تورک نہیں ہے، نماز میں تورک نہیں ہے، حنفی اجتہاد ہے. اس حدیث کے صحیح بخاری میں اس حدیث کے آنے کے بعد احناف کا جو تورک والا اجتہاد ہے وہ ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بتائیے. بالکل ختم ہونا چاہیے، کیونکہ لا اجتہاد اب نص سے سری ہے، اس لیے یہ اجتہاد ختم ہو جانا چاہیے. اب ان حنفی دنیا نے، تمذہب کی دنیا نے کیا گل کھلایا؟ 2 گل کھلایا. پہلا، صحیح بخاری میں ہونے کے باوجود بھی اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کی. اور کوئی عام آدمی نے نہیں کوشش کی، امام طحاوی نے کوشش کی، اتنے بڑے محدث نے اس کو ضعیف کرنے کی جو ہے کوشش کی، صرف اس لیے کہ ہمارا اجتہاد برقرار رہے، ورنہ ہمارے اجتہاد کو ڈیمیج کر رہی ہے حدیث. تو اجتہاد کو ڈیمیج کرنے کے بجائے حدیثی کو ڈیمیج کر دو. یہ بتائیے تقلید اور تمذہب کہاں تک لے جا رہی ہے آپ کو؟ عام آدمی نہیں، ایک بڑے سے بڑا محدث کہاں لے جا رہا ہے بتائیے آپ؟ امام طحاوی رحمہ اللہ نہیں گمراہ نہیں کہیں گے ان کو، لیکن بہرحال تمذہب کی وجہ سے نظر ہو رہا ہے نا. اس امام طحاوی رحمہ اللہ کے، یعنی جو حنفی دنیا کا اکلوتا محدث ہے امام طحاوی،
एक और मिसाल देता हूं, वित्र इनका है एक नमाज, एक रकत की वित्र नहीं है। हनफी दुनिया में एक रकत की वित्र नहीं है, नहीं 3 पढ़ते हैं। एक रकत नहीं मानते ना ये, एक रकत वित्र पर हदीस सही है और सरी है, सही और सरी है, और सहाबा का इत्तिफाक भी है। सही बुखारी की हदीस है, मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रकत वित्र पढ़ा। इसको वेरीफाई करने के लिए अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया कि क्या उन्होंने सही पढ़ा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह जो अहले बैत में से हैं और मुफस्सिर कुरान है, बहुत बड़े आलिम है, मुज्तहिद है, वो सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि असाबा कि मुआविया रज़ी अल्लाह ने सही कहा, बल्कि बाद रातों में असाब सुन्नत के मुताबिक किया है, बल्कि कहते हैं इन्नहु फकीह, कि वो फकीह भी हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह को की तरफ से ये गवाही देना कि उन्होंने सही किया है और वो फकीह हैं, ये पूरी सराहत के साथ आपको इस्तिहाद करने की से रोक रही है। ये रवायतें साहबा के ये आसार कहते हैं कि अब आप इस्तिहाद नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा मसला था हनफी दुनिया के लिए। तो इमाम तावी रहमतुल्लाह ने हल क्या निकाला? हल ये निकाला कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने तकिया किया। वो इमाम अमीर मुआविया का दबदबा था, खलीफा थे, बड़े पावर में थे, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने डर के मारे कह दिया कि उन्होंने सही किया। आप सोचें तकलीद ने कहां तक पहुंचाया कि इब्ने अब्बास अहलुल बैत की नीयत पर सवाल उठा दिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास की नीयत को, ये अली मिर्जा मजा लेकर बयान करता है इसको। भाई अली मिर्जा ने एक वीडियो में बताया कि इब्ने अब्बास ने तकिया किया था। आप सोचिए कहां, मतलब यानी मुआविया, एक तो ये हनफी दुनिया और एक अली मिर्जा, ये इस शख्स ने मुआविया रज़ियल्लाहु को मतून करने के लिए इमाम तावी का हवाला कोट किया, वो तो तकिया किए थे इब्ने अब्बास। मुआविया की बात गलत है। सोचिए तकलीद कहां तक ले जाती है कि एक अजीम साहबी, वो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुस्तदरक हाकिम की रवायत है, जब खवारिज का ज़ुहूर हुआ तो अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु के पास आते हैं और कहते हैं कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे इजाजत दें, मैं खवारिज के खेमे में उनके घर में जाके तकरीर करूंगा और उनकी एक बड़ी तादाद को इंशाअल्लाह सुधार दूंगा। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो खलीफा है, बहुत बहादुर हैं, सीनियर हैं, अमीरुल मोमिनीन है, वो कहते हैं इब्ने अब्बास मत जाओ, वो बड़े खूंखार लोग हैं। हम सोचे कि अली रज़ियल्लाहु घबरा रहे हैं, कह रहे हैं मत जाओ, उनका कोई भरोसा नहीं, काट डालेंगे वो, और कई लोगों को उन्होंने जान से मारा। लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास की इसरार करते नहीं, अमीरुल मोमिनीन मुझे जाने दीजिए, मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं इंशाअल्लाह संभाल लूंगा सिचुएशन को। बहुत इसरार करते हैं तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास जाते हैं। खवारिज जो उस कौम की सबसे खूंखार जमात है, यानी कत्ल करने में, खुरेजी में अपना कोई नजीर नहीं है, उनके खेमे में, घर में घुस के जाके तकरीर की अब्दुल्ला इब्न अब्बास। और ये इमाम तावी क्या फरमाते हैं, नहीं वो डर के मारे तकिया कर लिया, शर्म नहीं आती। हाँ चलो इमाम तावी रहमतुल्लाह से गलती हो गई, लेकिन आज की तकलीद में दुनिया ढोल इमाम तावी का जवाब, ये क्या है बताइए? ये तकलीद कहां ले आ रही इतने बड़ा इमाम को कि इब्ने अब्बास की बात को आप कहते तकिया किया उन्होंने, ये क्या है? तो वो जो मैं कह रहा हूं कि इज्तिहाद मानस, ये टेक्निकल जिक्र करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब इस पे अमल करने की बात आती है तो भाग जाते हैं। तो वो है जो हदीस है अबू हमीद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु की, मैं कह रहा था कि सही हदीस आई तो एक जवाब उसका क्या सोचा कि भाई हदीस को डैमेज कर दो और ना फिर हमारा इज्तिहाद डैमेज हो जाएगा। ये इमाम तावी रहमतुल्लाह ने किया। बाकी लोग जो इमाम तावी रहमतुल्लाह के लेवल के नहीं थे, इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि सही बुखारी की हदीस की तज़ीफ कर सके, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसूले करखी की चरखी चलाई। क्या किया? अबू हमीद अस्साइदी रज़ियल्लाहु की हदीस की तावील कर दी, कहा वो बीमारी में किया होगा, अल्लाह के रसूल बीमार रहे होंगे ऐसा कर लिया होगा, वरना तौरे करूम नहीं है। क्या तमाशा भाई? ला इस्तिहादा मानस का उसूल कहां गया? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो तकलीद की दुनिया है, तमज़्हुब की दुनिया है, ये सही और सरी हदीस जब इनके मजहब के खिलाफ जिससे ये चिपक चुके हैं आती है तो जल्दी छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि छोटे, मैं नहीं कहता कि इमाम तावी रहमतुल्लाह हर जगह फ़िक़्ह हनफी को से चिपके रहते, नहीं, बहुत सारे मसाइल में इमाम तावी रहमतुल्लाह ने फ़िक़्ह हनफी को छोड़ा है। लेकिन वही मैंने मिसाल दिया ना शुरू में कि चंद जगहों पे छोड़ देने का मतलब नहीं कि वो अहले हदीस बन गया। पूरा मनहज चेंज करना चाहिए, मनहज इस्तिदलाल चेंज करना चाहिए, अहले हदीस के मनहज पर आना चाहिए कि उनके यहाँ तरजीह की अगर कोई वजह है सिर्फ नुसूस है। नुसूस का जो तकद्दुस, नुसूस की जो हुर्मत अहले हदीस किया है, किसी भी तमज़्हुब वाले के पास नहीं है।
इमाम तहावी जैसा मुहद्दिस, इतने बड़े बड़े अइम्मा नसूस आने के बाद किसी तरह उम्र तलाश करते हैं कि किसी तरह से अपनी फिक़ही दुनिया को मुकद्दम कर ले जाए। अहले हदीस ऐसी जुर्रत कभी नहीं करता। उसका चाहे 50 साल से अमल कर रहा हो, लेकिन अगर उसके सामने नस्से सरी आ गई, वो दीवार पे मार देता अपने अमल को और वो हदीस को गले लगा देता है। ये अहले हदीस की शान है। जी शेख, मेरे लिए क्या नसीहत होगी? मेरे ख्याल से जी, क्या शेख करें? शाबान नसीहत करें, शेख शाबान नसीहत करें। भाई शेख शाबान नसीहत सुन एक रहे हैं? काम करें, क्योंकि ऐसा करिए आप क्योंकि फिर मैं कभी आइए जिनके पास नसीहत के लिए। मैं आज के जिनके लिए पास इतना पढ़ने सवाल जाता हूँ हासिल वो हो गए। खुद सल्फिया हाँ, तो कॉलेज आप से ऐसा फारिग है। करिए, मुझे आपसे कहना है आपका नाम बदलते हैं, तमज़्हुब इख्तियार करें जो आपने लिखा है अपना नाम, शायद तो अभी चेंज करना चाहिए। इतना अच्छा डिस्कशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सारे दलाइल आपके सामने हैं, इतनी सारी बातें वाज़ेह हैं। इंशाल्लाह मैं हाँ? कल अपने उस्ताद से ये बातें ना डिस्कस करके आपको बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको, यानी आप क्योंकि उस्ताद जिनके को पास समझ पढ़ता में हूँ आएगा तो आपको समझ में आएगा, या नहीं उस्ताद को नहीं समझ में आएगा तो भी जो बात नहीं दलाइल की जो रोशनी में जो वाज़ेह है जो दलाइल वो आप जो इंशाल्लाह दलाइल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जी दलाइल लगेंगे, मैं उनको फॉलो करूंगा हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसा आप थोड़ी ना हूँ कि तैयारी करिए, ये सही बात है। बारकल्लाहु फीक, शुक्रन। जी